لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل لواء الإسلام فمن أكرمهم فقد أكرم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے جو مزہ جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے بات بنتی نہیں جب بنا لیتے ہیں تیرا نام لے کر محفل سجا لیتے ہیں لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں روٹھ جاتا ہے جو اللہ روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں سارے اللہ کو منانے کے
کے لیے نماز والا درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس تقریب کے صدر نشین برادر مکرم حضرت مولانا قاضی محمد عارف صاحب زیدہ مجدہ آج کی اس بزم میں خصوصی طور پر تشریف فرما برادر مکرم حضرت مولانا رشید صاحب زیدہ لطف ہو۔ نکر کے بلند و بالا پہاڑ پہ میرے بہت ہی پیارے میرے محسن بزرگوں عزیز دوستوں اور میری بہت ہی قابل قدر قابل احترام بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز پوری طرح پیچھے سے نہیں آئی، اس کا مطلب ہے شاید تھکے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکر کی دھرتی میں یہ خوبصورت سا اجتماع جس میں میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میرے بھائی اور بزرگ بھی تشریف فرما ہے۔ آج کا یہ اجتماع ان خوش نصیب حفاظ کے اعزاز میں ہے جنہوں نے اپنے معصوم سینوں میں اللہ کی کتاب کو محفوظ کر دیا ہے۔ میں اس مرحلے پہ اپنے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، نکر کی اس دھرتی کو، اس ادارے کو، اس کے مدرسین کو، اس کے معاونین کو کلمات تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ان بچوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما کر اپنے علاقے، اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، ہم اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ مادیت کی عینک سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم تعمیر و ترقی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہماری روڈ، ہمارا ہسپتال، ہمارا سکول بن گیا تو ہم کامیاب اور کامران ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ضروریات زندگی ہیں، مقصد زندگی نہیں ہے۔ ضروریات زندگی میں، مقصد زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے پنڈی جانا چاہتا ہے، گاڑی اس کی ضرورت ہے۔ اب وہ گاڑی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹرک بھی گاڑی ہے، بس بھی گاڑی ہے، رکشہ بھی گاڑی ہے، کار بھی گاڑی ہے، جیپ بھی گاڑی ہے، سائیکل بھی اس میں بھی جا سکتا ہے اور پیدل بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ پنڈی پہنچ جاتا ہے
تو اسے ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، کیونکہ منزل تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح مقصد حیات وہ رب کی رضا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نکر کی اس دھرتی کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے منتخب فرما دیا۔ کسی بستی میں ایک حافظ، دو حافظ، چار حافظ، یہ نکر کا چھوٹا سا گاؤں، اس کے اندر اگر دیکھیں تو موٹے موٹے حساب سے اس وقت 95 حافظ قاری عالم موجود ہیں۔ الحمدللہ کہنا، بآواز بلند کہنا۔ اگر یہاں پر 95 پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے تو ہم بڑا فخر کرتے۔ حالانکہ کل میدان معاشر میں میرے اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تم پی ایچ ڈی کر کے کیوں نہیں آئے، نہیں پوچھنا کہ سائنسدان بن کے کیوں نہیں آئے، نہیں پوچھنا کہ تم نے ایم فل کیوں نہیں کیا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا قرآن کیوں نہیں پڑھا، تم نے میرا قرآن خود کیوں نہیں پڑھا، اپنی اولادوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھایا۔ اور ایک وہ وقت تھا جب یہ امت قرآن سے جڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے ہمیں 4 بر اعظموں پہ حکومت عطا کی، 4 بر اعظم۔ اور آج جب قرآن ہمارا منہج اور نصاب نہیں رہا تو آج پوری امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور پھر ہم پاکستان وہ ریاست ہے جو کہ نظریے کے عنوان پر معرض وجود میں آتی ہے، نظریہ اسلام اس کی بنیاد بنتا ہے، لیکن نظریہ اسلام بنیاد بننے کے باوجود جب ہم نے اس نظریے سے بے وفائی کی تو اللہ رب العزت نے آج ہم پہ بھوک، افلاس، تنگ دستی مسلط کر دی۔ عقل مندوں کے لیے نشانیاں بڑی ہوتی ہیں۔ ایک طرف حکومت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اکانومی میں، جنہوں نے اقتصادیات میں باہر کی یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی ڈگری لے رکھی ہے، ان کو دنیا ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر کے عوض تنخواہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کی خدمات کو اس ملک میں لیا گیا، لیکن نہ ڈالر کنٹرول ہو سکا، نہ مہنگائی کنٹرول ہو سکی، نہ پٹرول نہ ڈیزل کنٹرول ہو سکا۔ اور آپ کے پڑوس میں چند دیوانوں کی حکومت ہے، انہوں نے اکانومی میں، اقتصادیات میں نہ پی ایچ ڈی کی ہے، نہ کوئی ایم فل کیا ہے، نہ کوئی ایم ایس کیا ہے، لیکن انہوں نے ڈالر کو بھی کنٹرول کر دیا، انہوں نے مہنگائی کو بھی کنٹرول کر دیا، اور آج کے دن انہوں نے برطانیہ سے، انہوں نے چین سے، انہوں نے ترکی سے 6.5 ارب ڈالر کے معاہدات پہ دستخط۔ ان کی اکانومی آج ہم سے زیادہ بہتر۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کے طالب علم بن کر حکمران بنے، ہم قرآن کو چھوڑ کر یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم نے قرآن سے بے وفائی کی ہے، اور اس بے وفائی کی سزا میرا رب ہمیں بھوک کی صورت میں دے رہا ہے۔ قرآن سے ہم نے بے وفائی کی ہے، جن کے پاس لاکھوں روپے کی تنخواہ ہے وہ بھی بیچے،
اور جس بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ تو بے چین ہونا ہی ہے اس نے، لیکن جس کے پاس اربوں ہیں وہ بھی بے چین نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم پر اپنی ناراضگی فرماتے ہیں تو پھر اس کے لیے آسمانوں سے بارش بھی ہوتی ہے، پتھروں کی، باقی بھی، لیکن سب سے پہلے میرا اللہ اس کا سکون چھین، سب سے پہلے اس کا سکون میرا رب چھین لیتے ہیں۔ وہ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، کسی پل اسے چین نہیں آتا۔ جس کے پاس سب کچھ ہے پھر بے چین ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کو تیرا میرا گھر بنایا ہے، جنت کو تیرا میرا گھر بنایا ہے۔ اور میرا رب اعلان کرتا ہے، لوگوں میں نے جنت کو تمہارا گھر بنایا ہے، اور تمہارا گھر بنا کے تمہارے دشمن کو میں نے جنت سے باہر نکال دیا ہے، اور تمہارے دل کو میں نے اپنا گھر بنایا ہے، تمہارے دل کو میں نے اپنا گھر بنایا ہے۔ اب تمہیں کہتا ہوں کہ میں نے تمہارے دشمن کو تمہارے گھر سے نکال دیا ہے، اور اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرے دشمن کو میرے گھر سے، اور اگر تم میرے دشمن کو میرے گھر میں رکھو گے چین سے زندگی نہیں گزارنے دو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، گزران تنگ کر دوں گا، زندگی ٹائٹ ہو جائے گی، بے چینی، بے قراری اور اضطراب تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر میرے ساتھ رہو گے تو تمہارے قلوب و اذہان کو میں سکون سے بھر دوں، سکون سے بھر دوں، طمانینت قلب نصیب فرما دوں گا۔ حضرت والدی المکرم رحمہ اللہ تعالی پڑھاتے ہوئے بعض دفعہ بڑے وجد میں آ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، اگر وقت کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اس گودڑی پہ بیٹھ کر یہ حدیث پڑھاتے ہوئے ہمیں کتنا لطف اور کتنا سکون آتا ہے، تو یہ ہمارے خلاف فوج لے کے آ جائیں کہ یہ اتنے پرسکون کیوں، یہ اتنی پرسکون زندگی یہ کیوں گزار رہے ہیں۔ میری قابل احترام بہنوں، میری قابل احترام بیٹیوں، وہ مائیں بڑی نصیبوں والی، وہ مائیں بہت خوش بخت ہیں کہ جن کے بیٹے آج حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، وہ بڑے نصیبوں والی مائیں ہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ گزر جانی ہے، اکثر گزر گئی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، کل میدان محشر ہوگا۔ آج دنیا کی مجلس لگتی ہے، کسی بڑی مجلس میں چلے جاؤ تو تعارف ہوتا ہے، یہ جنرل صاحب کا بیٹا ہے، یہ بریگیڈیئر صاحب کی ماں ہے، یہ منسٹر صاحب کا داماد ہے، یہ اس کا قریبی عزیز ہے، یہ فلاں وزیر اعظم کا رشتہ دار ہے، تعارف ہوتا ہے۔ لیکن میدان محشر میں یہ تعارف نہیں۔ یہ زندگی کیا ہے؟ 2-3 منٹ اس زندگی کے مقابلے میں وہ 50,000 سال کا دن، اور تعارف کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھو حافظ قرآن کی ماں آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ وہ دیکھو حافظ قرآن کا باپ جا رہا ہے، وہ دیکھو شہید کا باپ آ رہا ہے،
وہ دیکھو عالم دین کا دادا آ رہا ہے، وہ دیکھو فلاں شیخ الحدیث کا بیٹا آ رہا ہے. نسبتیں بدل گئی، جگہ بدلی، نسبتیں بدل گئی. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے بلند آواز سے صلی اللہ غزوہ کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے. ایک خاتون اپنا چھوٹا سا بیٹا لے کر، معصوم دودھ پیتا بچہ لے کر تو دوڑ کر آ گئی. کہنے لگی اللہ کے محبوب، جب آپ کی طرف سے جہاد کا نکارہ بجا تو میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی کہ میں جہاد میں پیش کروں، صرف یہی بچہ نظر آیا، اسے اٹھا کے لے آئی، اسے قبول فرمائے. محبوب دو عالم نے فرمایا بی بی اس بچے کو کیا کریں گے، اس کو اٹھا کے کہاں پھریں گے؟ کہنے لگی نہیں اللہ کے محبوب، اس مجاہد کو دے دیں جس کے پاس ڈھال نہ ہو، تو یہ میرا بچہ اس کے حوالے کر دے. جب تیر آپ کی طرف آئے نا، اس بچے کو سامنے کر دے، اس کا جسم تیروں سے لہو لہان ہو جائے. بی بی ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اللہ کے محبوب، کل جب میدان محشر میں آواز آئے گی فلاں شہید کی ماں آ گئی، فلاں شہید کا باپ آ گیا، کاش میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ لوگ مجھے شہید کی ماں کے عنوان سے پہچاننے والے. میرے قابل احترام دوستو، کیا وجہ ہے کہ یہی قرآن صحابہ کے سامنے پڑھا گیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا؟ یہی قرآن ہمارے پاس پڑھا جا رہا ہے، حفاظ کی تعداد ہے ہماری زندگیوں میں ٹس سے مس. کیا وجہ ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. یہ باہر سے گزر رہے ہیں، سر پر لکڑیوں کا گٹھا ہے، سر پر لکڑیوں کا گٹھا ہے، ادھر ہی بیٹھ. تو بعد میں ایک صحابی رسول گزرے، عبداللہ آپ راستے میں کدھر بیٹھ گئے؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب کا ارشاد آیا کہ بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ محبوب کا حکم سنے پھر اس کے باوجود کھڑا رہے، یہ ہو نہیں سکتا. عبداللہ یہ سر پہ لکڑیوں کا گٹھا ہے، اس کو اتار دیتے، اس کو اتار کے بیٹھتے. سننا، کہنے لگے میں نے سوچا کہ یہ لکڑیاں اتار کر رکھتے ہوئے کیا پتا میری جان نکل جائے اور میں اللہ کے پاس اس حال میں پہنچوں کہ اللہ فرمائے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، تم نے بیٹھنے میں اتنی تاخیر کر دی کہ لکڑیاں رکھتے ہوئے تم نے جناب یہ وقت ضائع کر دیا. میرے قابل احترام دوستو، جب یہ دنیا تھی، جب یہ لوگ تھے جنہوں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا، میرے رب نے پورے عالم پہ ان کا رعب اور دبدبہ پیدا رب نے رعب اور دبدبہ پیدا کر دیا. وہ عظمتوں والا رب، وہ شان والا رب، جب بندہ اس کا بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے دنیا کے معاملات خود بخود حل کرنا شروع کرنا. میری قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، آج میں درد دل کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ تھی، ماں کی گود پہلا مدرسہ تھی،
اور جب ماں کی گود پہلا مدرسہ تھی تو پھر بیٹے محمد بن قاسم جیسے پیدا ہوئے، پھر بیٹے غازی اور مجاہد پیدا ہوئے، اور آج ماں اپنی اس درسگاہ اور تربیت سے دستبردار ہو چکی ہے۔ میرے اس جملے کو بہت غور سے نوٹ کرو۔ ماں وڈرا ہو گئی، دستبردار ہو گئی، کس کے حق میں؟ ماں نے اپنی ذمہ داری جو تربیت اس نے کرنی تھی، اس نے وہ تربیت موبائل کے حوالے، اس نے وہ تربیت موبائل کے حوالے کر دی کہ آج ہمارے چھوٹے بچوں کی پرورش ماں باپ نہیں کر رہے، موبائل کر رہے ہیں۔ ان کی تربیت ماں باپ نہیں کر رہے، موبائل کر رہے ہیں۔ ہم نے اسے کھلونا بنا دیا۔ نکوٹا رونا تھا، موبائل ہو رہا دیکھ رہا سی کر سائز۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، سب سے پہلے کھولے گا تو بےہودہ تصویریں سامنے، یہاں سے آغاز ہوگا۔ گھنٹوں بچوں کے پاس موبائل۔ ایک وہ وقت تھا کہ یہ ماں بچے کی ڈائریکشن اور سمت کو درست کرتی تھی۔ ہاں کیا اس ماں کا واقعہ نہیں سنا کہ ماں کا بیٹا 7 سال کی عمر کو پہنچا، نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے اماں روٹی دیں۔ اماں کہتی ہے روٹی میں تو نہیں دیتی، روٹی اللہ دیتا۔ تربیت، روٹی اللہ دیتا۔ ماں اللہ دیتا تو کہاں سے دیتا ہے؟ کہاں مانگے؟ کہا مصلی بچھا، نماز پڑھ، دعا کر۔ میں بھی کرتی، دونوں دعا کرتے ہیں۔ دعا ہو گئی، ماں کہنے لگی ہاں تمہاری دعا قبول ہو گئی، روٹی آ گئی ہے، آؤ تلاش کر۔ پہلے تاکچے میں بنا کے رکھی ہوئی، تاکچے میں بنا کے رکھی ہوئی، اٹھ کے تلاش کیا، تاکچے میں ملی، کھلائی، الحمدللہ بچہ خوش ہو گیا۔ اللہ نے کتنی جلدی ہماری دعا سن لی، کتنی جلدی سن لی۔ ایک دن اتفاق ہوا، بچہ مدرسے سے واپس آیا، ماں کہیں دور ہے، بچے کا وقت ہو گیا، آیا، اب ماں دوڑ رہی ہے کہ میں آج تاکچے میں روٹی نہیں رکھ سکی، بچہ آئے گا، نماز پڑھے گا، روٹی تلاش کرے گا، تاکچے میں روٹی نہیں ملے گی تو اس کا وہ اعتماد کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہیں سے رونا شروع کر دیا، اللہ او میرے ربا، میں تیرے ساتھ جوڑ رہی تھی اپنے بیٹے کو تاکہ اس کی ہر پل پل میں تو بس جائے۔ میرے اللہ، میں نے اس کو تیرے ساتھ ملانے کے لیے اس کی تربیت کر رہی تھی، آج اس کا مان توڑ نہ دینا۔ رو بھی رہی ہے، دوڑ بھی رہی ہے۔ گھر میں پہنچی، دیکھا کہ بچہ سو رہا ہے، اٹھایا، پیار کیا، بیٹا اٹھو روٹی کھا لو۔ تو بچہ معصومیت سے کہتا اماں سونے دو۔ بیٹا بھوک لگی ہوگی، روٹی کھا لی ہے، روٹی کھا لی ہے میں نے۔ ماں پریشان ہو گئی، بیٹا کیسے کھائی؟ اب بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ماں جس طرح روز کھاتا ہوں ویسے کھائی ہے۔ ماں اور پریشان ہو گئی کہ میں نے تو پکا کے نہیں دی، اب بتا نہیں سکتی۔ کہنے لگی بیٹا بتاؤ کہاں سے ملی روٹی؟ اب بچہ کہنے لگا اماں آج کیا بتاؤں، بھوک بڑی لگی تھی، آیا نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے آج تاکچے میں روٹی نہیں رکھی، اللہ نے بس نماز پڑھی تو دیکھا مصلی کے پاس روٹی ہے۔ لیکن قسم ہے ماں اس رب کی کہ جس سے تو روز دعا منگواتی ہے مجھ سے، جو روٹی آج مجھ کو میرے اللہ نے کھلائی ہے نا، ایسی روٹی میں نے زندگی بھر میں کھائی ہی۔
ایسی روٹی میں نے نہیں کھائی ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر مغول بادشاہوں کا پیر بنتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی۔ کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ تربیت کا جب یہ انداز ہوگا تو بچے اولیاء بنیں گے، صلحاء بنیں گے، اتقیاء بنیں گے۔ اور بچوں کی تربیت اگر موبائل کرے گا تو گلوکار بنیں گے، فنکار بنیں گے۔ پھر یہ کہیں گے والدین کے بڑے باغی ہو گئے بچے، ہماری بات ہی نہیں مانتے، ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے، کیونکہ موبائل نے اس کی تربیت میں یہ بتایا ہے کہ بدتمیزی کا نام آزادی رکھ دیا گیا ہے۔ بدتمیزی کا نام آزادی رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بڑے آزاد خیال بچے نہیں ہے میرے دوست۔ بدتمیز اور بد تہذیب آدمی وہ کسی کا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے محبوب نے اسی لیے فرمایا کہ کل میدان محشر میں سب سے باری چیز، میزان پر سب سے باری چیز وہ انسان کے اخلاق، اور اگر اخلاق گالی سے بھرے ہوئے، ہر ایک کی بدتمیزی کے ساتھ بھرے ہوئے، دن رات گالیاں دے رہے ہیں، دوسرے کی تضحیک اور مذاق کر رہے ہوں، تو کیسے عزت ملے گی؟ کیسے مقام اور مرتبہ ملے گا؟ کیسے شعور اور آگاہی ملے گی؟ او میرے قابل احترام دوستو، نکر کی دھرتی کے قابل قدر بزرگوں، آپ لوگوں کے احسانات ہیں اپنے اس بھائی پر، اور میں نے باخدا آپ کے لیے کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں رو رو کے اپنے رب سے دعائیں نہ کی ہوں۔ اے اللہ میرے ان تمام دوستوں کو سوائے اپنے دروازے کے باقی ہر دروازے سے مستغنی فرما دے، صرف اپنے دروازے کا محتاج رکھ، ہر دروازے سے مستغنی فرما۔ اور میرا رب کیا فرماتا ہے؟ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کائنات کی تخلیق سے 4000 سال پہلے کائنات کے رب نے سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ بلند آواز سے رب العالمین نے سورہ رحمان، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، ملائکہ میں کوہرام بپا ہو گیا۔ کلام میرے اللہ کا، کلام خود پڑھنے والا رب رحمان۔ ملائکہ پوچھنے لگے رب العالمین یہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں تیرا یہ کلام ملے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا او فرشتو، میرا آخر الزمان میرا محبوب، میرا نبی آئے گا جو سارے نبیوں کا امام ہوگا، یہ قرآن اس کے سینے پہ اتار کر میں اس کی امت کو عطا کر دوں گا۔ پتہ یہ چلا، اس جملے کو بڑے غور سے سننا، بہت دل کی گہرائیوں سے سننا، جس پہ میرا رب راضی ہوتا ہے
جس پہ میرے رب کی نگاہ کرم پڑتی ہے، میرا رب اسے قرآن کا حافظ و قاری بنا دیتا ہے۔ الرحمن فرمایا نگاہ رحمت جس گھر پہ پڑتی ہے، نگاہ رحمت جس بستی پہ پڑتی ہے، نگاہ رحمت جس شہر پہ پڑتی ہے، اس شہر کو میرا رب حافظوں والا شہر، اس بستی کو میرا رب حافظوں والی بستی، اس قریے کو حافظوں والا قریہ، اس قوم کو حافظوں والا قوم، عالموں والا قوم بنا دیتا ہے۔ اگر یہ سودا ہو، ایک طرف ہمیں دنیا کی 4 پیسے ملے، ساتھ قرآن ملے، تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، صرف قرآن ملتا ہے، تو کیا یہ سودا ماڑا ہے؟ اگر یہ آ جائے کہ ایک طرف دنیا کا سب کچھ دوں گا، قرآن نہیں دوں گا، تو کیا یہ مسلمان لینے کے لیے تیار ہو؟ یہ آج اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی دنیا میں بے پناہ لوگ موجود ہیں جو مسلمان ہیں، سب کچھ ہے، ناظرہ قرآن نہیں آتی، جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ تو اگر وہ آسمانوں پہ اڑے، جہازوں میں اڑے، وہ بڑا آدمی ہے یا جس کے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا وہ بڑا آدمی؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ قرآن کی تعلیم یافتہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس لیے کہ سجدے میں جا کر تو کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی۔ تو جب میرا رب اعلیٰ ہے تو اس کا قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور جس سینے میں قرآن چلا جاتا ہے وہ سینہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، جس گاؤں میں قرآن والے آ جاتے ہیں وہ گاؤں بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اللہ عزتیں دے، شرف دے، تو پھر بندہ ہے انہیں مولویاں کہہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نظروں میں قرآن حدیث الیاذ باللہ کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سینکڑوں حافظ، قاری، عالم کوئی ہے ہی نہیں۔ نہیں میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ روڈ کا مسئلہ، اور باخدا کہتا ہوں کوئی فورم ایسا نہیں ہے کہ جہاں میرا ذاتی اثر و رسوخ تعلق واسطہ ہے وہاں اس کا تذکرہ میں نے نہ کیا، لیکن ایک نظام حکومت ہے، ایک سسٹم ہے، جب تک آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے آپ صرف گزارش کر سکتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ اور میں یہ جو 2-3 مرتبہ آپ کے پاس آیا باخدا کہہ رہا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے دیا، آپ کے سامنے میرے لیے کوئی ایم ایل اے، کوئی وزارت، کوئی اس کے اندر کی کوئی بڑی کوئی اٹریکشن ہے یا باخدا کچھ نہیں۔ اللہ نے اس سے زیادہ عزت والی زندگی دی ہوئی ہے، اللہ نے اس سے زیادہ آسودگی والی زندگی دی ہوئی ہے، اللہ نے اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی دی ہوئی ہے۔ میں اگر اس تلخ وادی میں نے قدم رکھا تو وہ اس لیے کہ تاکہ اپنے دوستوں کی جو پریشانیاں ہیں 15-15 20-20 سال نہیں 30-30 40-40 سال سے جو لوگ اس چکی میں پس رہے ہیں، شاید ان کے لیے کچھ کر سکوں، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں کر سکا تو کنارے پر جائے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آؤ اپنا تعلق
قرآن سے جوڑنے والے بن جاؤ، قرآن والوں سے جوڑنے والے بن جاؤ، اور اگر یہ تعلق دنیا میں رہا تو باخدا میرا رب دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا اور کل میدان محشر بھی میرا رب عزتوں سے نوازے گا۔ ہاں، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ قرآن کریم کل میدان محشر میں دنیا ساری، انبیاء سارے نفسی کے عالم میں ہوں گے، محبوب دو عالم سجدے میں ہوں گے، قرآن عرش الہی کے پاس، میزان کے پاس، قرآن کو اللہ صورت دے، آواز دے، قرآن کہے گا رب العالمین یہ حافظ قرآن ہے، اس نے دنیا میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا، آج برے محشر میں اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ لوگ آرام کرتے تھے نکر کی سرد رات میں، یہ معصوم سا بچہ اپنا سبق اور سب کی یاد کرتا تھا۔ لوگ صبح بستروں میں آرام کرتے تھے، یہ ٹھٹھرتا ہوا 7 بجے مسجد میں۔ اے اللہ اس نے دنیا میں میری خاطر آرام چھوڑا، میری خاطر اس کے والدین نے اپنی نیند قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، میرے اللہ اسے عزت عطا فرما۔ اللہ فرمائیں گے اس سے جنت کا حلہ پہنا، والدین کے سر پہ تاج سجا دو، والدین کے سر پہ تاج سجا دو۔ قرآن کہے گا اکریمو یا ربی، اے اللہ اس کو اور عزت عطا فرما۔ اللہ فرمائیں گے اچھا حافظ آؤ، یہ تمہارے چچے مامے تائے گناہوں کی وجہ سے جہنمی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، جہنم کے فرشتوں نے بیڑیاں ڈال دی، جہنم کی طرف کے سیٹیں جانے لگے، بول ان کے لیے جس کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا میں اس کی جہنم کو جنت سے بدل دوں۔ اے عالم دین، یہ تیرے عزیز و اقارب جن پہ جہنم فرض ہو چکی ہے، تو اشارہ کر میں ان کی جہنم کو جنت سے بدل دوں۔ میرے قابل احترام دوستو، اس مرحلے پر دنیا کے بادشاہ طلب کریں گے، تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم عبرت کا نشاں ہوتے، ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، آج ہم ان شاکرین اور صابرین کی صف میں کھڑے ہوتے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آج قرآن کریم کو سب سے پہلے ہے پڑھنا، بہتر انداز میں پڑھنا، دوسرا مرحلہ ہے سمجھنا، تیسرا مرحلہ ہے اس پہ عمل کرنا، چوتھا مرحلہ ہے کہ اس کے بعد اس کو پوری ریاست کے لیے جد و جہد۔ ہم پہلے پہ ہی نہیں ہے، ناظرہ ہی نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، سمجھنا دور کی بات ہے، جب ناظرہ ہی نہیں آتا سمجھے گے کہاں پر؟ اور جو کچھ علماء سے سنتے ہیں وہ بھی اون کی حالت میں سنتے ہیں، ادھی گل بجنے اور ادھی پتہ نہیں، اور آگے جب وہ نقل کرتے ہیں تو اس کا کچمبر نکال۔ کیا یہ بیان سنے حضرت صاحب نہ ہوئے، حالانکہ وہ قطعاً میں نہیں آگا، کیونکہ وہ آدھا سویا ہوا آدھا جاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب نقل کر رہا ہوتا تو بالکل الٹی بات کہہ رہا۔ اس لیے میرے قابل احترام دوستوں، سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے، اور پھر میری بہنوں اور بیٹیوں یاد رکھو، یہ تمہاری جھولی میں پرورش پانے والا بیٹا اگر اس پہ آج محنت نہ کی
تو یہ تمہارے گھر میں پلنے والا بچہ یہ آپ کا نہیں ہوگا، یہ انہی کا ہوگا جو ان کی پرورش۔ اگر پرورش موبائل کر رہا ہے، پرورش تربیت گلوکار اور فنکار کر رہے ہیں، پھر وہ تیرا میرا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ پھر وہ کہاں سے تیرا میرا بیٹا ہوگا؟ آج کی ساری کوشش، یہ اتنا خوبصورت اجتماع، اس کے انعقاد پر میں اپنے دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ بالکل قاضی صاحب نے درست فرمایا کہ یہاں بیٹھے تھے ہم چٹائی پہ بیٹھ کے دعا کی، اللہ نے ہماری عاجزی کو قبول فرمایا اور ایک خوبصورت مرکز بن گیا۔ مرکز کے بعد مدرسہ بن گیا، مدرسے میں حفاظ تیار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ آج یہاں پر بازار بن گیا، یہ مارکیٹ بن گئی۔ یہاں پہ دو کردار بڑے نمایاں ہیں۔ ایک ہمارا بھائی اشفاق، اس کو میں نے کہا کہ اس مرکز کے لیے آپ نے پوری طرح سے اس کی سرپرستی کرنی ہے۔ اللہ آج میرے بھائی کی قبر کو منور فرما دے۔ اس میرے بھائی نے جس طرح مسعود کی خدمات کو اگر یاد نہیں رکھیں گے تو وہ بھی بڑی زیادتی ہوگی کہ اس نے یہاں بیٹھ کر، قاضی صاحب موجود ہیں، یہ سارے حضرات موجود ہیں، اس کے درمیان بیٹھ کر تصفیہ کر کے اس مرکز کو بنانے میں، اس جگہ کو خوب آباد کرنے میں ان دونوں بھائیوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ آج وہ ہم میں تو نہیں ہیں لیکن ہم ان کے کردار کو سلام یقین پیش کرتے ہیں۔ آج ذرا سوچیں کہ کل ہم نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، ہمارا کیا کردار ہوگا جس کو لوگ یاد کر کے ہمیں سلام کہیں گے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ دین عزت والا ہے، یہ دین حسین ہے۔ جو اس حسین نبی کے ساتھ جڑ جائے اللہ اس کو بھی حسن عطا فرمائے۔ تو پھر مجھے کہنے دیں، حسن مجسم لطف سراپا، حسن مجسم لطف سراپا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پر درود پڑھ لیں۔ حسن مجسم لطف سراپا، دونوں جہاں میں کون ہے ان سا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، چودھویں کی رات تھی، محبوب دو عالم سرخ داری دار جبے میں باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ تمتما رہا ہے۔ میں کبھی اس جبے کو دیکھتا ہوں، چہرہ انور کو دیکھتا ہوں، اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، تو دل نے کہا کس کی تشبیہ کس کے ساتھ دینا چاہتے ہو؟ ساری دنیا کا حسن مل جائے، آمنہ کے لال کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک وقت آیا صحابی رسول سے، ایک تابعی نے پوچھا، او مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے، بتا تو صحیح مصطفیٰ کا چہرہ اس تلوار کی طرح چمکتا تھا، چمکتی دمکتی تلوار کو دیکھ کر کہا اس طرح چمکتا تھا؟ فرمایا نہیں، مصطفیٰ کے حسن کو تلوار سے تشبیہ دینا میں مصطفیٰ کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، اس لیے کہ تلوار کاٹنے کے کام آتی ہے، میرا نبی جوڑنے کے کام آیا ہے۔ حسن مجسم لطف سراپا، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں میں کون ہے ان سا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبہ ان کا اللہ اللہ شاہد ہے
قدم زیر قدم ہے عرش معلا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب عرش اعظم پہ پہنچے. آپ کے قدمین کے ساتھ نالین بھی ہے, آپ کے جسم پہ کپڑا بھی ہے. تو پھر مجھے کہنے دے, کپڑا میرے محبوب کے ساتھ جڑا, اتنی عزت والا بن گیا. نالین میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ جڑے, اتنی عزت والے بن گئے. عرش اعظم سے اوپر چلے گئے تو پھر ان صحابہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ لگا دی ہے. آج پاکستان میں ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بل اسمبلی نے پاس کیا تو ایک فرقہ ہے. دنیا میں فرقے بڑے عجیب ہیں. کوئی فلسفی لے کے آیا, کوئی آئیڈیا لے کے آیا, اور ایک فرقہ ایسا بدبختوں کا ہے, وہ کہتا ہے ہمیں گالیاں دینے کا لائسنس دیا جائے. گالیاں دینے کا لائسنس دیا جائے. کوئی دنیا میں ایسا کوئی مہذب انسان ہو سکتا ہے؟ اور گالیاں بھی کس کو؟ مصطفیٰ کے یاروں, مصطفیٰ کے یاروں کو گالیاں دینے کی اجازت دی جائے. ہم اس بل کے شدید مخالف ہیں علیہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بل ہمیں روکتا ہے کہ گالیاں مت دو. جس ملک کے اندر یہ ہوگا تو اس ملک میں اللہ کی رحمت کرے. جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے جانے دے, جنہوں نے مصطفیٰ کی زندگی کے ایک اشارے پر, مصطفیٰ کی انگلی کے ایک اشارے پر گردنیں کٹوا دی, جنہوں نے اپنے اولاد پیش کر دی, جنہوں نے اپنا مال لگا دیا, جنہوں نے سب کچھ تج دیا, ان کو اس ملک کے اندر گالیاں دینے کا لائسنس جاری کیا جائے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو, آؤ ہم نے مصطفیٰ کی ناموس کی بھی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. صحابہ کے ناموس کی بھی حفاظت کرنی